تو پٹیاں کھول سٹا تے آج چھوڑا حال فقیری کو، آج چھوڑا حال فقیری کو کیوں کہ وہ شخص جب آیا تو پھر اس شان سے آیا. خود فرماتے ہیں وہ شخص جب آیا تو پھر اس شان سے آیا، جو صاحب خانہ تھے وہ مہمان نظر آئے. آج چھوڑا حال فقیری کو، سٹا گودڑی تے کشکول سٹا، میرے ہاتھ سونا کائنات ہوئے تیرے نقش قدم تو گھول سٹا. بلا تاخیر اب حضور والا شان کا خطاب شروع ہوتا ہے. آپ کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ سنائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضور پیر سید نصیر الدین نصیر، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، آستانہ عالیہ گولڈا شریف تشریف رکھیں سب حضرات. جہاں جگہ ملتی ہے کیونکہ ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. تشریف رکھیں محبت سے، اپنے کاسے دل کے دامن پھیلا لیں، انشاءاللہ ہر چیز عطا ہوگی. درود پاک، محبت سے درود پاک پڑھیے. تم چاہ کافی کتنے ایڈر کھول دو بولنا کھلے ہو باپ شاہ صاحب ذرا کر دو، ذرا کھلے ہو گوٹھ مار. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. حاضرین گرامی قدر، علماء محترم، آج یہ محفل صحابہ میں پہلی مرتبہ میرے حوالے سے منعقد ہے. میں پہلی مرتبہ صحابہ میں خطاب کر رہا ہوں. یہاں اس کے مضافات میں خود صحابہ شہر کے رہنے والے جیلم، دینا، گجر خان، گجرانوالا، دھوریا، کھاریاں اور پنڈی سے، اس کے علاوہ چکوال سے بہت سے لوگ یہاں سننے کے لیے زحمت فرمائی ہے انہوں نے. میں یہاں دیوان حضوری میں ان کے صاحب مزار کے عرس پر کئی مرتبہ آیا ہوں. دلدار شاہ صاحب کے دعوت پر اس دفعہ میں نہیں تھا، کراچی گیا ہوا تھا. اور محبت والوں کا، خصوصاً غلام حسین مان صاحب کی خواہش تھی، عبد الباقی گجر خان سے اس کی بھی خواہش تھی کہ یہاں کے احباب چاہتے ہیں کہ میں کچھ بیان کروں. میں تو راستے میں بھی اپنے احباب سے، ولایت شاہ صاحب سے کہتا آیا کہ میں تو ناقص العلم ہوں، وہ کامل العطا ہے. میں ناقص العلم ہوں، وہ کامل العطا ہے. تو اب ایک ناقص کا ایک کامل سے پالا پڑ گیا ہے. اب دیکھیے وہ کرم کس طرح فرماتا ہے. در آدم کہ بود مارا خود طلب، بے سبب کر دی عطا ہائے عجب. ہم معدوم تھے، ہمیں جو چیز نہ ہو وہ کیا طلب کرے گی، جو چیز ہوتی ہے وہ کچھ مانگتی ہے. اور پھر ہمارے ضلع راولپنڈی کے ناظم راجہ اخلاص صاحب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے احباب بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک علمی ذوق، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اس مجلس میں جس قدر آرام سے بیٹھ سکیں، اگر ان کو کام نہ ہو کوئی تو، چونکہ مصروف ہیں، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو کوئی ایسی، اور میں کسی کو اٹھنے نہیں دیتا. ہیں جی، کیونکہ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ ویسے بھی اللہ کے فضل سے میری مجلس سے کوئی اٹھتا نہیں ہے. ہیں جی، جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا. میری غزل کا ایک شعر تھا، جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا، جو اٹھتا ہے تو بس فتنہ تیری محفل سے اٹھتا ہے. جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا، جو اٹھتا ہے تو بس فتنہ تیری محفل سے اٹھتا ہے. اور کسی کو تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے. تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے. تو بہرحال محبت کرنے والوں